یہ حال ہے تو اللہ فرماتا دیکھنے میں بڑے بھلے لگیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم انہیں دیکھو گے تو ریجھ جاؤ گے، تمہیں بڑے پسند آئیں گے. یہ بریلوی تو آتے ہیں تو بڑی اکھڑ کھابڑ بولتے ہیں، کھینتائی اور فتنے کی بات بولتے ہیں. ہماری بات فتنے کی لگتی ہے اس لیے کہ حق ہوتی ہے. الحق مرن، حق بات کڑوی ہوتی ہے. ہم گلاب جامن نہیں کھلانے آئے ہیں، ہم تو دوا کا کڑوا گھونٹ پلانے آئے. جب بیمار ہوتا ہے تو اچھی غذا اس کو نہیں کھلائی جاتی ہے. آپ موہنی مٹھائی مت کھلانا، گھاری صورت کی مت کھلانا، اور یہاں کے پیڑے اور برفی مت کھلانا، ورنہ چل میں آیا ہاتھ میں لوٹا گیا، اچھا ہونے کے لیے چلا گیا. میرے دوست، جب آدمی تندرست ہو تب اسے اچھی غذا کھلاؤ، اور جب بیماریاں آ جائیں تو کڑوی دوا پلاؤ. پرانے زمانے میں جب بخار آ جاتا تھا تو حکیم صاحب چرائتا پلاتے تھے، بڑا کڑوا ہے. چرائتا ایک ایسی بوٹی ہے کہ اس کو اگر منہ میں رکھ کے چباؤ تو دن بھر وہی کڑوی ڈھکار آئے. بیمار کی بیماری کے لیے وہی سخت کڑوے گھونٹ پلائے جاتے ہیں، اسے رسگلہ اور گلاب جامن نہیں کھلایا جاتا ہے. بریلوی علماء حکیم ہیں، طبیب ہیں، انہوں نے ڈائیگنوز کر لیا ہے اور کڑوی دوا پلا کر تمہارا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. لوگ متاثر ہوتے ہیں، اللہ فرماتا متاثر مت ہونا. یہ منافق دیکھنے میں بڑے اچھے بھلے لگیں گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ بولیں گے تو ان کی بات بڑی اچھی لگے گی. کیا ڈائیلاگ بول رہا ہے، سپا سپ اندر جا رہا ہے. مولانا تو بولتے ہیں تو بانسر ہو رہا ہے، اوپر سے بھاگ رہا ہے. اور ڈاکٹر نائک صاحب بولتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. نائک کا کام ہی یہ ہے جی. نائک جانتے ہیں؟ جا کر کے ادھر احمد آباد وغیرہ یا یہاں وہ لوگ، ویسی برادری جو نہ مرد ہے نہ عورت، اس برادری کو نہیں جانتے. وہ بولتے نہیں جانتے. ارے جو نہ عورت میں ہو نہ مرد میں ہو وہ کیا ہے؟ ان کا جو سردار ہوتا ہے اس کو نائک کہتے ہیں. لغت اٹھا کے دیکھو، جو ان کا سردار ہے وہ نائک ہے. تو ڈاکٹر نائک، اور نائک جب بن سنور کے آتا ہے تو بڑے بڑے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. متاثر مت ہونا، نائک ہے. بس اتنا ہی کہہ کے گزر جاتا ہوں. قرآن فرماتا ہے جو گمراہ ہے وہ اچھی بات کہے گا، لیکن اے مسلمانوں متاثر نہ ہونا. آگے فرماتا ہے ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ عما یؤفکون. یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کی صحبت سے دور رہو. یہ اگر نائک آ جائے تو اس کے پاس مت بیٹھنا. اور چینل دیکھو، اس کا کبھی چینل مت دیکھنا. یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ جو یزید کو امیر المومنین کہتا. کس نے کہا تھا معلوم نہیں ہے. 10 دن اسلامی کانفرنس کر رہا ہے. وہ اسلامی کانفرنس نہیں تھی، یزیدی کانفرنس تھی. اس لیے کہ اس میں یزید کی تعریف اس نے کیا ہے اور کہا حضرت یزید امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کس نے کہا؟ کسی بریلوی عالم نے نہیں کہا.
جس سے تم متاثر ہو، اس متعصب نے یہ کام کیا ہے، یزید کی تعریف کرتا ہے۔ حالانکہ یزید کی تعریف کے سلسلے میں تاریخ الخلفاء اٹھا کر دیکھو، حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز جو یزید کے خاندان کے تھے اور اپنے زمانے میں وقت کے خلیفہ گزرے، بڑے متقی پرہیزگار، ان کے دربار میں ایک شخص نے کہا کہ حضرت امیر المومنین یزید، تاریخ الخلفاء، تاریخ کی مستند کتاب، ڈاکٹر نائک بھی دیکھ لیں، اور نائک سے جو لوگ متاثر ہیں وہ بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز نے جلاد کو بلایا کہ اس مردود کو 10 کوڑے لگاؤ۔ چمڑے کا کوڑا ہوتا تھا، سزا کے لیے سٹا سٹ مارتے تھے۔ کھڑے ہو کر کے بھرے دربار میں اس کو کوڑے لگوائے، اور امیر المومنین یزید کو کہنے سے توبہ بھی کرائی اور سزا بھی عطا فرمائی، جبکہ وہ عمر ابن عبدالعزیز یزید کے رشتہ دار تھے، خاندان تھے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جو سبط رسول کا گستاخ ہو، جو امام حسین کے قتل کا ذریعہ بنے، جو اصحاب امام حسین کے خیموں کو آگ لگائے، جو اہل بیت کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالے، ایسے یزیدی انسان کو تم امیر المومنین رحمت اللہ اور رضی اللہ تعالی عنہ کہا۔ ارے ایسے کو جب امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کوڑے لگائے ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز کے وفاداروں، نوجوانوں، ایسے نائک کے منہ پر لاحول پڑھ کے تھوک دو۔ تم اس کی تقریروں میں دیکھتے بہت اچھا بولتا ہے، اللہ بھی تو ارشاد فرماتا منافق بہت اچھے بولتے ہیں۔ اچھا بول نہیں دیکھنا چاہیے، اچھے رسول کی محبت دیکھنا چاہیے۔ جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے اس کے کڑوے بول بھی اچھے ہیں، اور جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں اس کے میٹھے بول بھی جہنمیوں کے بول ہیں۔ اس لیے